بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے آداب کے بعد نام رکھنے کے آداب۔ نمبر 1، اچھا نام رکھنا۔ پھر انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت، ٹھیک ہے۔ ایسا نام جس سے تعریف ہوتی ہو نہ رکھنا، نامناسب نام، خصوصاً فساق کے ناموں سے بچنا۔ ہمارا ایک رواج چل نکلا ہے نا، یہ فلاں سیریل میں، فلاں ڈرامے میں فلاں نام دیکھا تھا لہٰذا میں نام رکھنے لگا ہوں، اس سے بچنا۔ یا معاشرے میں کوئی کیا کہتے ہیں، فاسق ہو، بدنامی میں مشہور ہو، اس کے نام پر نام نہ رکھنا۔ بہتر ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے۔ برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دینا، برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، صحابہ کرام آپ کے پاس آتے، کسی کے نام میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو آپ ان کا نام بدل دیتے، ٹھیک ہے۔ اور جن صحابہ کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نام سے اچھا اور کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں سے لوگوں کو نہ پکارا جائے، اس سے پہلے عبد لگا دیا جائے، عبد المتعال، عبد العال، ٹھیک ہے نا، عبد الرحمن، عبد اللہ، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو برے نام سے نہ پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایسا نام جس سے لوگ چڑھتے ہوں، جس سے لوگ تنگ ہوتے ہوں، ایسے ناموں سے نہ پکارا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اچھا، چھوٹے بچے اور بے اولاد شخص کی کنیت رکھنا جائز ہے۔ کنیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف نسبت کر کے رکھنا۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو اس کو ابو عبداللہ کہنا، کہ عبداللہ کا والد ہے۔ یہ کنیت عزت کی علامت ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ ابو عمیر کہا۔ ابو عمیر، اسے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کی بھی کنیت پکاری جا سکتی ہے، جس کے ہاں اولاد نہ اس کو بھی کنیت لگائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق، سیرت النبی کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا آمين۔